السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے کہ اے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں مانتے، نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی: اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں، ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور پھر آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور ان میں 3 درجے تھے: نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی۔ سبحان اللہ، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی، کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم بڑے ہی ہو گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی؟ غرض طرح طرح کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن گھبراؤ مت، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں، قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام، دیاس اور ان تینوں کی بیویاں، اور آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین مرد و عورتیں، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ اکبر۔
روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے آپ سے ان دونوں نے کہا کہ ہم کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں پناہ و برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عز و جل نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو ان کی کرتوتوں پر تم غم نہ کھاؤ، اور تم کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو جب ان کی قوم سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان کی ہنسی اڑاتے، تو نوح علیہ السلام کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت بھی ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا کہ تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو، تو اب تم لوگ جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ واقعہ سورۃ الہود اور رکوع نمبر 36 میں واقع ہے۔ جی ویورز، دیکھا آپ نے کہ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانتے، ان کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کس طرح ان پر اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جب بھی آپ کوئی اچھی بات سنیں تو اسے آگے ضرور پہنچایا کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اے صحابہ، جو بھی مجھ سے بات سنتے ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم آگے پہنچاؤ اور لوگوں کو بتاؤ، دوسروں کو سکھاؤ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر فرض ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کو کسی چیز کا، کسی بات کا علم نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے تو اسے آگے بتاؤ، اسے ضرور بتاؤ اور اس نعمت سے سرفراز کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جس بات کا اسے علم نہیں ہے آپ اسے بتائیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کچھ اچھا کر دیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانا کریں، نیکی کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، اسے حقیر مت جانا کریں۔ کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے دریا بھرتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو فالو کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور کامیابی عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ شیئر کیا کریں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتایا کریں کہ یہ بات ایسے ہے، اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور علم شیئر کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آپ اسے جتنا شیئر کرتے جائیں گے وہ اتنا بڑھے گا، علم آپ کا کم نہیں ہوگا۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت